السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کسی کی زندگی کا سچا اور سبق آموز واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیو اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر گاؤں کے لوگ تھے اور ان دنوں ہماری رہائش پنجاب کے ایک گاؤں میں تھی۔ خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب میں نے مڈل پاس کیا تو ابو نے گاؤں کے ایک روایتی باپ کی طرح مجھ کو پڑھنے سے منع کیا، مگر میں نے پڑھنے کی ضد کی کیونکہ مجھ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ جب کسی طرح میری بات نہ مانی گئی تب میں نے اپنے بڑے بھائی کا سہارا لیا۔ بھائی نے میرا نقطہ نظر سمجھ لیا اور وعدہ کیا کہ میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں صرف پڑھائی میں ہی تیز نہ تھی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے رہتی تھی، کیونکہ خود اعتماد تھی، شکل و صورت اچھی تھی، صحت بھی خوب تھی اور سب سے بڑھ کر میری آواز بہت اچھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بزم ادب ہو یا ڈرامہ یا ٹیبلو، میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ محفل نعت میں اچھی آواز کی وجہ سے مجھے اول انعام ملا کرتا تھا۔ یہی ساری وجوہات تھیں کہ اسکول ٹیچر اور پرنسپل بھی چاہتی تھیں کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ جب میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تو میری کچھ ٹیچرز گھر میں آئیں اور امی کو کہا کہ آپ کی بچی ہونہار ہے، اس کو پڑھائی سے نہ روکیں بلکہ میٹرک کرنے دیں۔ میرا بھائی اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا۔ ابو جب گھر آئے تو اس نے کہا کہ اگر آپ چھوٹی بہن کو اسکول جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی میٹرک کے امتحانات نہیں دوں گا۔ ابو اس کی دھمکی سے ڈر گئے اور مجھے بھی اسکول جانے کی اجازت دے دی۔ اب میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان 2 سال بعد امتیازی پوزیشن میں پاس کر لیا۔ والد سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف مجھے میٹرک تک پڑھا دیں گے، مگر میرے دل میں کالج جانے کی خواہش کا شعلہ بھڑکا۔ بھائی نے کسی طرح پھر ابو کو منا لیا اور ابو نے مجھے اجازت دے دی۔ اس پر خاندان والوں نے بہت باتیں کیں لیکن والد صاحب نے کسی کی بات کا جواب نہ دیا، صرف یہی کہا کہ آپ لوگ میرے فیصلے سے پریشان نہ ہوں، مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے۔ کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ لڑکیاں مجھے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ در حقیقت وہ میرا مذاق بنا رہی تھیں کیونکہ میں گاؤں سے آئی تھی، خوب کس کر چوٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں تیل بھی لگایا کرتی تھی، اوپر سے ہر وقت دوپٹہ چادر کی طرح لپیٹے رکھتی تھی۔ لڑکیاں شہری تھیں، زمانے کے فیشن کے مطابق لباس سلواتی تھیں، بال بھی اچھی طرح سنوار کر رکھتی تھیں۔ میں تو بس سیدھی سادھی ایک دیہاتن لڑکی نظر آتی تھی۔ میں اگرچہ لائق تھی لیکن لڑکیوں کو میری قابلیت سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی دل دادا تھیں، جبکہ ہمارے گاؤں میں تو فیشن کا کوئی رواج ہی نہ تھا بلکہ فیشن کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میں نے محنت کی اور اچھی پوزیشن لی۔ گریجویشن کے بعد اب میں گھر میں فارغ تھی۔ امی سے کہا کہ جہاں اتنی عنایت کی ہے، مجھے BA کرا دیا ہے تو آگے بھی پڑھا دیں۔ میں MA کرنا چاہتی ہوں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ امی کہنے لگیں کہ آگے پڑھنے کا نام نہ لو، کیونکہ کالج تو اپنے گاؤں سے نزدیکی شہر میں تھا تو میں گھنٹے میں لوٹ آتی تھی، جبکہ یونیورسٹی کے لیے لاہور جانا پڑے گا اور 7 گھنٹے کا روزانہ کا سفر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر لگن سچی ہو تو کچھ دشوار نہیں ہوتا، ابو سے بات کریں، میں گرلز ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ جب امی نے ابو سے بات کی تو وہ سختی سے بولے کہ ہرگز نہیں، بھلا یہ اتنی دور گھر سے وہاں کیسے جا سکتی ہے۔ میں نے آگے ہی خاندان بھر کی مخالفت مول کر اس کو FA اور BA کرا دیا ہے۔ میں اپنے گاؤں میں خود کو ایک بے بس قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی۔ کالج کے دنوں میں تو پڑھائی میں مشغول رہنے کی وجہ سے تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اب دل چاہتا تھا کہ پر لگ جائیں اور میں کسی بڑے شہر کی سمت اڑ جاؤں۔ والدین نے مجھے دل گرفتہ دیکھا تو آخر ان کی شفقت کو جوش آیا اور مجھ کو یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں جگہ نہ ملی تو ایک پرائیویٹ ہاسٹل کا میں نے انتخاب کر لیا۔ یہاں میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا لیکن پھر بھی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے گھر لے گئی۔ کافی بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ اس کی وہاں صرف ماں رہتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہاری امی اکیلی رہتی ہیں اور تم ہاسٹل میں رہتی ہو، ایسا کیوں؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ امی سے ملنے ان کے کاروباری دوست وغیرہ آتے ہیں، گھر میں اکثر پارٹیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، تبھی میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا، مجھے تو بس دوست کی دوستی سے مطلب تھا۔ نئی نئی یونیورسٹی آئی تھی، کالج میں تو یونیفارم تھا لیکن یونیورسٹی میں یونیفارم نہیں ہوتا۔ وہاں لڑکیاں طرح طرح کے لباس پہنتی تھیں اور ان سب لڑکیوں کو دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اے کاش میں بھی انہی کی طرح لباس پہنوں، کیونکہ انہی لڑکیوں کی مقبولیت ہوتی تھی جو لباس اچھا پہنتی تھیں، قیمتی گاڑیوں میں آتی تھیں، جبکہ سیدھی سادی لڑکی سے تو کوئی بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا اور نہ کوئی دوستی کے قابل سمجھتا تھا۔ یہاں احساس کمتری مجھے شدت سے پکڑنے لگا۔
کہ سب مجھے غریب لڑکی سمجھتے ہیں، کوئی دوستی کے لائق تک نہیں سمجھتا۔ میرے والد صاحب ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، صرف پینشن آتی تھی اور بھائی بھی ملازمت کرنے لگا تھا۔ تنخواہ سے گھر کا خرچہ اور میری تعلیم کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں طرح طرح کے کپڑے خرید سکتی۔ میں نے ایک دن اپنی دوست سے پوچھا کہ تمہاری امی اکیلی رہتی ہیں، تمہارے ابو بھی نہیں ہیں، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو تمہاری امی گھر کا خرچہ کیسے چلاتی ہیں، تمہارے تعلیمی اخراجات کیسے پورے کرتی ہیں؟ وہ بولی کہ میرا ایک بھائی ہے جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، امی اس کو بھی خرچہ بھجواتی ہیں اور مجھے بھی گاڑی لے کر دی ہے۔ یہ سب کچھ میری ماں کی اپنی محنت کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک کاروبار ہے۔ کیا کاروبار ہے تمہاری امی کا؟ ایسا ہے کہ میری امی جس لڑکی کو ماڈلنگ کا شوق ہو اس کو فیشن کی دنیا سے رابطہ کرا دیتی ہیں، جو لڑکی رقص و موسیقی سے شوق رکھتی ہے اس کو ثقافتی شوز میں کام دلواتی ہیں، کسی کی آواز اچھی ہو تو گھر پر موسیقی کی محفلیں منعقد کرتی ہیں، بڑے بڑے دولت مند لوگ آتے ہیں، گانا سنتے ہیں، کافی رقم ان نو آموز گلوکار لڑکیوں کو بطور معاوضہ مل جاتی ہے۔ میری امی کی بہت اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں سے جان پہچان ہے۔ تمہاری آواز بھی اچھی ہے اور تم کسی اعلیٰ پائے کے موسیقی کے استاد سے یہ فن سیکھنا چاہو تو ہفتے کو شام میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، تو میری امی کے گھر میں آ کے سیکھ سکتی ہو۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر تو میری عقل کے جھروکے کھل گئے۔ پہلی بار جانا کہ روپیہ کمانے کے اور بھی انداز ہوتے ہیں۔ اصل میں میری امی جان کو جب ابو نے طلاق دی، ہم 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو امی کو خاندان والوں نے کفالت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران میری امی کو ایک عورت ملی اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ یہ کام کرتی تھی، امی اس کے ساتھ اس کی بیٹیوں کی طرح رہنے لگیں۔ جب وہ فوت ہو گئی تو سب کچھ امی کے حوالے ہو گیا۔ اب امی یہ سارا کاروبار چلاتی ہیں۔ ویسے میری امی کو ایک اچھی گانے والی لڑکی کی ضرورت ہے جس کو وہ ہر محفل موسیقی میں اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ تم تھوڑا سا موسیقی کا ہنر سیکھ لو تو امی تم کو باقاعدہ اچھی تنخواہ دیں گی۔ دن کو تم پڑھو اور موسیقی کی محفلیں تو رات کو ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا اگر یہ بات میرے بھائی یا ابو کو پتہ چلی تو وہ مجھ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے خدشات بتا کر انکار کر دیا۔ تب اس نے مجھے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو کب پتہ چلے گا، تم 2 سال بعد یونیورسٹی چھوڑ دو گی اور تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری آواز کی اس قدر تعریف کی کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں اس لڑکی کے اکسانے میں آ گئی جو خود آسائشوں کی عادی ہو چکی تھی۔ کیا صحیح ہے کیا غلط مجھ کو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن جو میرے سامنے تھا بس وہی ٹھیک تھا، جو میری نگاہوں میں تھا وہی مجھ کو اچھا لگ رہا تھا۔ میری قابلیت پر تو کسی نے مجھ کو اہمیت نہ دی اور دولت کی وجہ سے سب دوسرے کو اہمیت دے رہے تھے۔ اب میرے سامنے بھی بس دولت ہی دولت تھی اور میں نے ہاں کر دی۔ وہ لڑکی مجھے اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ میں نے آنٹی کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا کیونکہ ہاسٹل میں رہ کر میں گانا نہیں سیکھ سکتی تھی۔ پہلے تو میں 1 ماہ بعد گھر جاتی تھی، مگر اب مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ پڑھائی زیادہ ہے اس لیے میں جلد نہیں آ سکوں گی، تو امی ابو یہی کہتے بس تم پڑھائی پر توجہ دو، اگر کہو گی تو ہم مل جایا کریں گے۔ 1-2 بار امی ابو آئے تو فون کیا انہوں نے آنے سے پہلے، اسی وجہ سے میں ان کو یونیورسٹی میں مل لیتی تھی۔ آنٹی نے میرا نام سونیا رکھ دیا۔ گانے کی محفل میں میرا تعارف سونیا کے طور پر کراتی تھیں۔ مجھے ٹی وی چینلز پر بھی گانے کی آفرز ہونے لگیں، لیکن میں صرف نجی محفلوں میں ہی گاتی تھی۔ پہلے تو میں آنٹی کے ساتھ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے موسیقی کی محفل منعقد کرانے والے لوگوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا۔ یہاں تک بھی عافیت رہی، لیکن ایسے معاملات میں جب خوبصورت جوان لڑکی اکیلی ہو تو ان محفلوں میں کئی باز اور شکرے بھی جھپٹتے ہیں۔ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہونے لگا اور اس کے بعد میں بھی برے حالات میں گھر جانے سے خود کو نہ بچا سکی۔ آنٹی مجھے کہتی تھیں کہ یہی دنیا ہے، ایسا سب کچھ اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ نقصان برداشت کیا جاتا ہے تو فائدہ بھی دگنا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، اچھا کھاتی پہنتی ہو، جو چاہے خرید سکتی ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں بے وقوف یہ بھی نہ کہہ سکی کہ عزت کے بدلے میں یہ سب کچھ بے وقت چیزیں ہیں، کیونکہ عزت تو ان سے زیادہ افضل اور اعلیٰ شے ہے۔ میں شوقین لوگوں میں گلوکارہ سونیا مشہور ہو گئی۔ بڑی بڑی پارٹیاں اب میرے بغیر ادھوری ہوتی تھیں۔ جب میں فائنل کے پیپرز دے کر یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ گھر سے کسی نے میری خبر نہ لی تھی۔ میں پریشان تھی، گھر فون کیا تو کسی نے ریسیو نہ کیا۔ میں گھر گئی، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ جب پڑوس سے معلوم کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا بلکہ گالیاں دیں۔ تب میں اپنے نانا کے گھر گئی، وہ مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ ماموں گھر پر نہ تھے۔ ممانی نے مجھے برا بھلا کہا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بولیں کہ ہمارے ہاں ایسی عورتوں کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ میں نے التجا کی کہ میرے والدین اور بھائی کے بارے میں تو کچھ بتائیں، کیونکہ چھوٹے سے گاؤں میں تو سبھی کا حال احوال ہر کسی کو پتا ہوتا ہے۔ میری ایک نہ سنی ان سب نے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں چلاتی رہ گئی،
ہمارے گھر کے سامنے ایک خاتون رہتی تھیں، وہ بہت رحم دل عورت تھیں۔ میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے گئیں، پانی وغیرہ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا آنٹی میرے والدین کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیٹی 2 ماہ پہلے جب کسی رشتہ دار نے لاہور سے یہاں آ کر ان کو بتایا کہ تم گانے بجانے لگی ہو اور مجروں میں گاتی ہو، تو یہ سنتے ہی تیرا غیرت مند باپ صدمے سے چل بسا۔ میں نے چلا کر کہا کہ خالہ یہ بات تم کو کس نے کہی؟ وہ بولی بیٹی یہ بات تو سارے گاؤں میں پھیل چکی ہے، کیونکہ جس محفل میں تم گانا گا رہی تھی وہ تمہارے ماموں کے دوست کے گھر تھی اور وہاں تمہارا ماموں بھی تھا۔ اس نے بدنامی کے خوف سے وہاں تم کو کچھ نہیں کہا اور یہاں آ کر ماں کو تمہارے باپ کے سامنے بتایا کہ تم نے لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ گانے بجانے لگی ہے، کیونکہ وہاں کسی دوسری لڑکی کا رقص بھی تھا، اسی لیے انہوں نے اس محفل کو مجرا کہا۔ تو تمہارا باپ اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے چل بسا۔ تم جانتی ہو نا تمہارے والد دل کے مریض تھے، اس خبر کو سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابو کے انتقال کی خبر سن کر تو میں رونے لگی۔ امی اور بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا، وہ بولیں کہ تمہارے والد کے انتقال کے بعد برادری والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تمہاری ماں اس غم کو برداشت نہ کر پا رہی تھیں، ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا تو وہ گھر سے باہر نکل گئیں۔ بڑی مشکل سے تمہارا بھائی پکڑ کر لایا، مگر پھر اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا، تمہارا نام لیتے لیتے گھر سے نکل جاتی تھی اور تمہارا بھائی اس کو پکڑنے کے واسطے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ ہر کسی سے کہتی تھی تمہاری ماں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ایک ہی رٹ لگائے رکھتی تھی کہ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تمہارا بھائی ہاسٹل گیا، انہوں نے بتایا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے تم تو ہاسٹل چھوڑ چکی ہو۔ ایک دن کچھ لڑکوں نے تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے سے گالی دی اور کہا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی بہن کا ہاتھ بٹاؤ بلکہ اپنی پاگل ماں کو بھی نچواؤ۔ اس بات پر تمہارے بھائی کو صبر نہ رہا اور اس نے اینٹ اٹھا کر گالی دینے والے کے سر پر مار دی۔ پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ اس کے جیل جاتے ہی تمہاری ماں کا ذہنی توازن اور خراب ہو گیا، گلیوں میں پھرنے لگی، چند دن بھوکی پیاسی رہی اور پھر ایک روز ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی۔ یہ سب حال سن کر میری حالت تو غیر ہو گئی تھی۔ وہ عورت بولی کہ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر گھر آتی کیوں نہ تھی؟ کوئی فون کوئی اطلاع تو دی جاتی نا۔ سچ بتا دو کیا بات یہ صحیح ہے؟ کیا تم مجرے میں گاتی تھی یا جھوٹ ہے؟ میں کیا کہتی، بے اختیار منہ سے ہاں خالہ سچ ہے کہ میں اچھے لباس اور ظاہری نمود و نمائش کی خاطر اس راہ پر چلی گئی جو عزت کی راہ نہیں تھی، مگر معاشرے نے اپنے طرز عمل سے مجھے یہی باور کرایا کہ یہ ہی وہ راہ ہے جس کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، یعنی دولت کی وجہ سے ہی عزت ملتی ہے۔ یہ کتنا میرا غلط تصور تھا خالہ، کاش مجھے احساس ہو جاتا تو میں شرافت کے بدلے عزت کا سودا نہ کرتی، لیکن اب تو سب کچھ کھو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ اسی وقت اس عورت کا بیٹا گھر آ گیا اور مجھے گالیاں دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی نکلی اور کچھ بچوں کو گلی میں کھیلتے دیکھا تو اور رونا آیا۔ مجھے اپنا اور اپنے بھائی کا وہ معصوم بچپن کا زمانہ یاد آ گیا جب ہم بھی یوں ہی گلی میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت وقتوں کے بعد میں اپنے بھائی کو جیل میں مل سکی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں روتی رہی، اس نے میری طرف نہ دیکھا۔ میں لوٹ آئی۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی دوست کی ماں سے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ جو میرے پاس رقم تھی اس سے غریب علاقے میں اسکول کھول لیا۔ میرے بھائی نے جیل میں چند سال گزارے، پھر وہاں اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا اور وہ قید و بند میں ہی چل بسا۔ یہ خبر اندھوناک تھی، میں بالکل ہی ٹوٹ گئی اور میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اپنے اسکول کا نام بھی بھائی کے نام پہ رکھا۔ دن کے وقت تو میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، جب رات آ جاتی ہے تو اپنے والدین اور بھائی کو یاد کر کے روتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں تو تعلیم حاصل کرنے آئی تھی، کیوں دل میں روپے پیسے کی لالچ کو جگا دی کہ میرا سارا گھر تباہ ہو گیا، اپنے مجھ سے بچڑ گئے۔ میں تعلیم حاصل کرنے کو منع نہیں کروں گی، مگر بہنوں سے یہی کہوں گی کہ تعلیم ضرور حاصل کریں، لیکن اپنی حدود میں رہ کر، کیونکہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ رزق کو ہم محنت کر کے جائز طریقے سے حاصل کریں یا ناجائز طریقے سے۔ میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ایک بار حقیقی رشتے کھو جائیں تو وہ پھر کبھی نہیں ملتے۔ رشتوں کی قدر کرنا ضروری ہے کہ انہی رشتوں میں زندگی ہے۔